بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. ہاں عبد الغفار, how you survive in 35 years of civil service with the corrupt system. یا آپ نے سوال کر دیا جی میں کیسے زندہ رہا. بیٹا میں زندہ ایسے رہا. I had to fight for 35 years. I'm the happiest person after retirement now. اس لیے کہ میں اس دنیا سے آزاد ہو گیا. When I was fighting, I was uneasy, but I had to fight. کیونکہ میرے ہاتھ میں پیسوں کے انبار لگ رہے تھے, دوسرے ہاتھ پر اخلاقیات, علم اور اسلام اور حضرت عمر فاروق کی ایڈمنسٹریشن اور پھر رحمت للعالمین کے انداز تھے. کس کو اپنائیں اور کس کو چھوڑیں. اس لیے وہ دور نائٹ میئر تھا ہمارے لیے, لیکن ہم اس کو اس لحاظ سے کہہ لیں کہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اسی کی بدولت ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس سسٹم نے, سروس سیٹ اپ نے ہمیں بہت پڑھایا. وہ آفیسرز کی اپنی مرضی ہے اس میں سے کیا چیزیں اخذ کریں. ایبلٹی ٹو تھنک تو اسی سسٹم نے ڈیولپ کی. اسی سسٹم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کتابوں کو پڑھوں. اسی سسٹم نے مجھے دنیا میں میری ٹریننگ کرائی ابراڈ 3-4 ممالک میں, اپنے اخراجات کیے. وہ سسٹم تو پروفیشنلزم سکھاتا ہے, لیکن جب پاکستان کے معاشرے میں آتا تھا تو یہ مجھے ادروائز سکھاتا تھا کہ اپنے ان سگنیچرز کے پیسے لو اور اپنے معاش کو اور ترقی دو, اثاثے بناؤ. وہاں چوائس ہے, آبلیگیٹری نہیں ہے. مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن جیتتے آپ ہیں, کیونکہ جیتنا حق نہیں ہوتا ہے. تکلیفیں ہوں گی, تبادلے بھی ہوں گے. بعض اوقات کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی لوگوں کی سننی پڑیں گی, پیپل ان پاور کی, کہ آپ نے ہماری بات کو انکار کیا ہے, لیکن اس سے بیونڈ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ اللہ سے ریوارڈ دیکھتے ہیں. وی آر ریوارڈڈ پیپل ناؤ. آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ون آف دا ریوارڈڈ پرسن. دنیاوی نقطہ نظر سے ریوارڈڈ کہتا ہوں. اور اب وہی علم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ ڈونٹ گو فار CSS. آپ کہتے ہیں ضرور جائیں. بہت اونچی سطح کی سیٹیں ہیں. اس نے ہمیں معاشرے میں پہچان دی تھی اور ریسپیکٹ دی تھی. ایسے ایسے لوگوں سے ہمارے ایکسپوجر اور انٹریکشن ہوئے, اگر میں نہ کرتا تو وہ ایکسپوجر اور انٹریکشن نہیں ہونے تھے. لہذا میں اس کو کریڈٹ تو لازمی دیتا ہوں. منسٹرز, MNAs, MPAs, بیوروکریٹس, پولیٹیشنز, رائٹنگ لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ, سمریز بنا کر بھیجنا, پھر ان کے سائن دیکھنا, ان کے جواب دیکھنا. یو لرنڈ اے لاٹ. دنیا بدلتی ہے, یا دنیا کا ایکسپوجر اسی سسٹم نے کرایا. آئی لو دیٹ. لیکن میں نے ریٹرن اس کو کیا کرنا تھا. آئی واز ٹو اپ ہولڈ دا رول آف لا ان دا کنٹری. آئی ڈڈ دیٹ. میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھ سے اور بھی اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو قائم رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ نظام تھوڑا بہت چل رہا ہے. یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. اچھے لوگ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہیں اور بھی, جو کہ انکار کر دیتے تھے. جب ہم ریکروٹمنٹ کرتے تھے ہمیں بھی پرچیاں آتی تھیں کہ ہمارے اس بندے کو سلیکٹ کرنا, اس کے نمبر لگاؤ انٹرویو میں. تو وہاں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. آپ کے خاندان سے لوگ آئیں گے, عزیز و اقارب کہیں گے, زیادہ سے زیادہ اتنا کہیں گے یہ کسی کام کے نہیں, کسی کام کا نہیں ہے, کہنے دو. لیکن وہ آپ کی ریسپیکٹ, تو وہ پاور تو آپ کو دی ہے, اللہ کی طرف سے دی ہے, کہ آپ کو ایسی سیٹ پر بٹھایا کہ آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کی ترقی کے مدارج طے ہو رہے ہوتے, کیونکہ آپ برائی کو ڈسکریج کر رہے ہیں, اچھائی کو پروان چڑھا رہے ہیں. جو لوگ میرٹ پر ہیں ان کو آگے جانے کے لیے رستے ہموار کرتے ہیں, ان کی ریسپیکٹ میں اضافے کا سبب آپ بن رہے ہیں. اس لحاظ سے آپ ایک کامیاب ترین انسان ہیں, کیونکہ اللہ کی نظر تو ایسے لوگوں پر ہے. انہی کو وہ کہتا ہے کہ, اور اسی کے سسٹم کو کہتا ہے جو میرٹ بیس سسٹم ہے, وہ اس کو کہتا ہے ذالک الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. تو ہم تو اس حساب سے کامیاب ہیں, بٹ وی نو کہ how many difficult days and nights were there when we were fighting with the big guns.
اگر کمپرومائز کرنے والے لوگ سارے جمع ہو جائیں تو پاکستان وجود میں نہ آتا، کیونکہ دو بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ تھی۔ برٹش امپائر بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک مسلم سٹیٹ ان کے ہاتھوں سے تخلیق آئے۔ وہ دین جس کے خلاف انہوں نے جنگ کی فرسٹ ورلڈ وار میں، جس میں ٹرکی بھی جرمنی کے ساتھ تھا، they fought with them۔ وہ یورپین اقوام جو کہ آٹومن امپائر سے 500-600 سال لڑتی رہیں، وہ کہاں چاہتی تھی کہ ایک اسلام کا نام پر ملک اور پیدا کر جائیں دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور پھر کانگریس، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی، چونکہ سارے سب کانٹیننٹ میں ہندو میجورٹی میں تھے، تو وہ سارے سب کانٹیننٹ پر حکمران بن رہے تھے، سنس دے ور ان میجورٹی، ہمیشہ کے لیے ان کا اقتدار بن رہا تھا۔ وہ کیسے مان جاتے کہ اس میں سے آدھا ملک کاٹ کر ان کو دے دو؟ اس لیے مسلمانوں کو ان دو کے خلاف جنگ کرنا پڑی، اور اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی ایفرٹس ہوئیں۔ اگر یہ کمپرومائز والے ہوتے سارے کہ کچھ مراعات لے لیں برٹش سے اور کچھ مراعات لے لیں کانگریس کے بڑے لیڈروں سے اور اسی کا حصہ بن جائیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو وقتی طور پر بہتر کر لیں، تو تھنگز ور دیئر۔ اور ایسے ہوا، کئی لوگ بہک گئے، نہیں سمجھ سکے، قائد اعظم ایک لیڈر بن گئے، ان کو سمجھ آ گئی بات کی، کیونکہ he was in a position to fight with these powers۔ اب وہ ایبلٹی کی جنگ تھی، اس کے لیے بہت بڑی کمٹمنٹ، ڈٹرمینیشن اور ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور ایک بولڈنیس چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک وہ ساری جمع نہ ہو تو آپ اس طرح بڑی طاقتوں سے ٹکرا نہیں سکتے۔ وہ قائد اعظم میں آ گئی، وہ نحیف و نزار شخص، دبلا پتلا، اس کے ذہن میں آ گئی، وہ سب کانٹیننٹ کا بہادر ترین انسان بن گیا اور ان دو بڑی طاقتوں سے ٹکرا گیا، اور ایسا ٹکرایا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے لکیریں کھینچنی پڑی کہ اس بندے نے ماننا نہیں ہے، اور دوسرا اس نے ساری مسلمان قوم کو ساتھ ملا لیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، دنیا پرنسپلز پر قائم ہے، سمجھوتوں پر قائم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنسپل پر قائم تھے، سمجھوتوں پر قائم ہوتے تو وہ اپنی تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ اگر آپ پروفٹ سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تمام زندگی کیسی رہی، 63 سالہ زندگی، کیا وہ کہیں گے کہ یہ بیڈ آف روزز تھی؟ کون کہے گا یہ بیڈ آف روزز تھی؟ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہو، اللہ کی محبوب ترین ہستی ہو، اور تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو، خیر اور خیری ہو، اور ان کے دن اور رات کو عذاب بنایا ہو دنیا نے، کس چیز نے مضبوط رکھا؟ حق نے اور سچ نے، اور پھر اس کو قائم کر کے دکھایا۔ اور آخری الفاظ یہ تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والی ہی چیز ہے بیٹا، زندگیاں وہ ہیں جہاں چند لمحے حق کے ساتھ گزار دیے جائیں، ورنہ باطل سے سمجھوتے کر کے دن تو پورے کر لیں گے، نہ معاشرے کو صحیح لائنوں پر استوار کر سکے اور نہ ہی اپنی اخروی زندگی کو بہتر کر سکے۔ یہی ہے جو پھر اسفل سافلین، پھر یہ سب سے نچلی سطح کی زندگی ہے، پھر گڑھوں میں گر گئے۔ یہ اصول قانون، یہ دیکھیں، ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا پاکستان میں کوئی اصول قانون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کتاب کیسے کہہ دے کہ اصول و قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں کتاب پڑھاتا ہوں، میں ان کو نہیں پڑھا سکتا کہ اصول و قانون کو چھوڑ دو، مکاری سیکھ لو، فریب سیکھ لو، جھوٹ سیکھ لو، ملاوٹ سیکھ لو، تشدد سیکھ لو، جی دل آزاریاں سیکھ لو، یہ میں پڑھاؤں؟ بتائیں مجھے، کتاب تو نہیں کہتی، اللہ کی کتاب بھی نہیں کہتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سمندر میں ہم جی رہے ہیں، اس جھوٹ فریب اور مکاری سے بھرے ہوئے سمندر میں، تو کیا جھوٹ فریب اور مکاری سکھانا شروع کر دیں؟ نہ یہ آنسر شیٹ کا تقاضا ہے، نہ یہ اللہ کے نظام حیات میں یہ چیزیں درج ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جنگ درج ہے۔ یہ شر اور خیر کی جنگ ہے، اور یہ نہ کبھی ختم ہوئی نہ کبھی ختم ہوگی۔
صرف زندگی میں آپ کا ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ شر کے ساتھ تھے یا خیر کے ساتھ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی.